تو گویا کہ اسی طریقے سے دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ جائزہ لے لیں کہ جس مقصد اور غرض و غایت کے لیے آپ نے وہ چیز لی ہے، اگر اس مقصد کے اندر پوری اتر رہی ہے تو آپ کی نظر میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن اگر وہ اس مقصد میں پوری نہیں اتر رہی تو آپ کی نظر کے اندر وہ ناقص ہے، بیکار ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑ، ڈیفیکٹڈ چیز مجھے نہیں رکھنی، اس کو مجھ سے دور کر دو۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی غرض و غایت کے تحت اس کو دنیا کے اندر اتارا ہے، اور وہ غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ وہ عبدیت ہے۔ اس بندے کا اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اس عابد کو اپنے معبود کی عبادت کرنا ہے، اس مرزوق کو اپنے رازق کا شکر کرنا ہے۔ تو گویا کہ عبدیت اور عبادت یہ اس انسان کا مقصد ہے، یہ اس کی تخلیق کی غرض و غایت ہے۔ اگر یہ انسان اپنے اس مقصد کے اندر پورا اترتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کامل ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں پورا نہیں اترتا اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے، شرک میں مبتلا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی غیر کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو پھر اس معبود کو، اس عابد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم کے کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت، تبھی اعلان کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ میری عبادت کریں، میرے سامنے سجدہ ریز ہوں، میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، میرے سامنے جھکیں، گویا کہ اپنی ناتوانی اور عجز و انکساری کا اظہار اپنے خالق اور مالک مختار کے سامنے کریں۔ بھئی یہی ان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اگر یہ اپنے مقصد میں پورا نہ اتریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ناقص اور بیکار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تخلیق انسانی کے اندر اس مقصد پر سب سے اعلیٰ پیمانے پر کون اترا ہے، تو ہمیں ایک ذات نظر آتی ہے، اور وہ ذات ہے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے ایسی ابدیت کاملہ کا مظاہرہ کیا ہے، ایسی ابدیت کاملہ کا مظاہرہ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ان کو عبد کے نام سے پکارتے ہیں، جگہ جگہ عبد کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد ہونا اور عبدیت کے مقام پر فائز ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس انسانیت کا سب سے اونچا اور بڑا کمال ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمال میں پہلے نمبر پر ہے۔